آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو ایپیسوڈ چلا ہے تائیوان کے حوالے سے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ نینسی پیلوسی کا وزٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایک چائنا کا رسپانس ہوا بڑا شدید۔ چائنا نے جب رسپانس کیا، ملٹری رسپانس، تو پھر تائیوان نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور دنیا میں ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا۔ پرامن حالات تھے، سٹیٹس کو چل رہا تھا، لیکن اس سٹیٹس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اور یہ ٹریگر ہوا پیلوسی کے وزٹ سے، جو کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی سپیکر ہیں۔ امریکہ میں جو پارلیمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسے وہ کانگریس کہتے ہیں، جس کے دو حصے ہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ۔ ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی ہے، جو کہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو سینٹ ہے اسی طریقے سے امریکہ میں سینٹ ہے۔ تو یہ اس کی سپیکر ہیں، گویا کہ ان کی نیشنل اسمبلی کی سپیکر۔ ان کا وزٹ کیا گیا، لیکن اس سے پہلے 1997 میں وزٹ ہوا تھا، تو اس وقت چائنا کا اتنا شدید رسپانس نہیں تھا۔ تو یہ ٹریگر ہوا، اس کی کیا وجہ بنی، اس سے امریکہ کو کیا فائدہ پہنچا اور چائنا کو کیا فائدہ پہنچا، اور اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز کیا ہوئے یا اکانومی پر کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ تائیوان اس علاقے کی اگرچہ ایک جزیرہ ہے، چھوٹا سا، لیکن وہ بہت اہم جزیرہ ہے۔ اکنامیکلی وہ بڑا ایک سٹرونگ، کئی ملکوں سے بھی یوں کہہ لیں کہ اکنامیکلی طاقتور ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ اس کے پاس دنیا کے 6th لارجسٹ فوریکس ریزروز ہیں، تقریباً $550 بلین کے قریب، اور یہ دنیا کی 21st لارجسٹ اکانومی ہے۔ یہ جزیرہ جو ہے مین لینڈ چائنا سے 161 کلومیٹر دور ہے صرف، اور اس کا کل رقبہ 36,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تھوڑا سا اگر تاریخ میں جائیں تو 1683 سے لے کر 1895 تک، اسے پیچھے نہیں ہم جاتے، لیکن 1683 سے لے کر 1895 تک یہ چائنا کے انڈر رہا، اور پھر جب جاپان ایک امپیریلسٹ پاور بنا تو اس نے چائنا پر اٹیک کیا اور تائیوان پر قبضہ کر لیا 1895 میں۔ تو 1895 سے لے کر سیکنڈ ورلڈ وار جب اینڈ ہوتی ہے، اس وقت تک یہ جاپان کے کنٹرول میں تھا، اور پھر وہ امریکہ کے پاس آ گیا۔ پھر امریکہ سے بات کر کے چائنا نے اپنے کنٹرول میں اس کو رکھا۔ لیکن امریکہ نے اگر یہ چائنا کو اس وقت دیا اس کے کنٹرول میں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ایک کیپٹلسٹ گورنمنٹ یا پرو ڈیموکریسی گورنمنٹ انسٹال ہوگی مین لینڈ چائنا میں بھی، اور صاف ظاہر ہے تائیوان اس کا حصہ ہے۔ اس وقت اس کو فارموسا کہتے تھے۔ تو چیانگ کائی شیک جو اس کے کیپٹلسٹ بلاک کے ایک جنرل تھے اور لیڈ کر رہے تھے اس وار کو، ایک وار شروع ہو گئی جس کو ماؤ زیڈونگ آن دا ادر سائڈ تھے، کمیونسٹ تو نظریات کے حامل۔ امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا چیانگ کائی شیک کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جب وہ ناکام ہوا تو وہاں سے بھاگ کر اسی تائیوان میں آ گیا۔ تقریباً 15 لاکھ لوگ اس وقت مین لینڈ چائنا سے وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت سے امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا، بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں تائیوان کو ہی چائنا کی جگہ دی گئی، سیٹ دی گئی پرماننٹ 5 میں سے۔ تو یہ 1971 میں جا کر برف پگھلتی ہے، اور پھر پاکستان ایک برج بنتا ہے ٹو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشن بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ مین لینڈ چائنا۔ تو پھر 1971 میں ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شروع ہوتے ہیں، اس کو ریکگنیشن ملتی ہے مین لینڈ چائنا کو، اور وہ پھر UN کی سیٹ بھی مل جاتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے اصل میں کہ یہ جو پوزیشن تھی، یعنی اس کو کہتے ہیں اس وقت جو پوزیشن ہے کہ سیلف رولڈ آئی لینڈ، کہ ان کا اپنا نظام ہے، وہ کیپٹلسٹ فری مارکیٹ اکانومی ہے، اس لحاظ سے چل رہا ہے۔ دنیا سے 193 ممالک میں سے 13 کے جو ہے اس کو فارملی ڈپلومیٹیکلی جسے ریکگنیشن کہتے ہیں دی ہوئی ہے، باقیوں نے اس کے سٹیٹس کو ایکسیپٹ کر کے اس سے تجارت کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کی کافی وسیع تجارت ہے۔ اتنی تجارت ہے کہ اس کا جو ٹریڈ سرپلس ہے، یعنی یہ ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے امپورٹ کی نسبت، اور یہ اس کا جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ $27.7 بلین ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر۔ چائنا بھی آپ اندازہ کریں کہ اس کو سلیکا سینڈ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس سے سیمی کنڈکٹرز امپورٹ کرتا ہے، اور یہ سیمی کنڈکٹر جسے ہم چپ کہتے ہیں، اور بے شمار ہمارے موبائلز میں، لیپ ٹاپ میں، ایون جو الیکٹرک کارز بن رہی ہیں ٹیسلا لائک، اس میں بھی یہ سارے سیمی کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں۔ IT سیکٹر سے ریلیٹڈ جتنے گیجٹس ہیں یہ سیمی کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا سیمی کنڈکٹر رن ورلڈ ہے ناؤ ڈیز،
اور اس کا 65% تو کیلا تائیوان ہی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی اکانومی کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے۔ اب یہ جنگ شروع ہوئی، چائنا نے جیسے کہا کہ میں ریٹیلیٹ کروں گا، پہلے تو کہا کہ نینسی وزٹ نہ کرے، لیکن اس نے کیا۔ اب اس نے کیوں کیا؟ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا سیاسی طور پر، جو بائیڈن کے بھی مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں، اسی طرح شی جن پنگ کا بھی جو الیکشن ہے وہ بھی نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں اپنے ملک میں ایک پولیٹیکلی کسی طریقے سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہتے تھے۔ شی جن پنگ تو امرج کر رہا تھا، اسے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جو بائیڈن نے اپنی ایک ساکھ بنانے کے لیے یا اپنے لیے ایک اچھا گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے یہ ایک انیشیٹو لیا، کیونکہ چائنا واز امرجنگ ویری فاسٹ اور ساری دنیا میں باتیں ہو رہی تھیں کہ چائنا از گوئنگ ٹو چیلنج دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیجمنی۔ تو یہ ایک اس کا سینسٹیو پوائنٹ تھا تائیوان۔ چائنا کی جتنی سینسٹیوٹی تائیوان کے ساتھ ہے کسی اور کنٹری یا ریجن یا علاقے کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنا باغی صوبہ، بریک اوے پروونس یا رینیگیڈ پروونس کہتا ہے اس کے الفاظ میں۔ اب وہ کہتا ہے اگر کسی نے اس کو ریکگنائز کیا یا وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں جانے کی اس نے کوشش کی تو دوسرے لفظوں میں جیسے کہتے ہیں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس کا پوائنٹ ہے۔ اس لیے جب نینسی نے وزٹ کرنا تو اس نے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو پلے ود فائر۔ ان کے فارن منسٹر کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت چائنا کس مائنڈ سیٹ میں ہے، اس کی ملٹری اکنامک اسٹرینگتھ اس کے اندر سے بولتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کے الفاظ تھے those who play with fire will perish by it. Number 2, those who offend China will be punished. اس کے باوجود انہوں نے نینسی کو بھیجا، وہ بھی اتنا جلدی وزٹ تھا کہ 24 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، لیکن ایز اے ٹوکن بتایا گیا کہ ہم تائیوان کے ساتھ ہیں۔ اب تائیوان کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ چائنا کو انگیج کیا ہوا ہے۔ نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اکنامک ورتھ ہے، اب وہ اتنی بڑی اکانومی ہے، کئی تو ملک اس کے مقابلے میں نہیں ہے جس کو وہ رینیگیڈ پروونس کہتے ہیں۔ اس کی جو میں نے ابھی کیلکولیشن آپ کو بتائی ہے، یہ امریکہ کا بہت بڑا اسلحے کا امپورٹر بھی ہے۔ اب جتنا اس کے پاس اسلحہ ہے، کافی اس کے پاس اسلحہ ہے، اگرچہ وہ چائنا کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی اسلحہ ہے وہ سارے کا سارا امریکہ جو ہے اس کو فروخت کرتا ہے اور امریکہ اس سے سیمی کنڈکٹر خریدتا ہے۔ تو لہٰذا اس علاقے میں اس کا ایک پوائنٹ ہے، جس طرح دوسرے پوائنٹ ہیں اسی ریجن میں، جیسے ساؤتھ کوریا میں تو اس کا بیس موجود ہے، جاپان میں اس کا انفلوئنس ہے، جاپان کوآڈ کا ممبر ہے، چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے، اس حوالے سے اس کے ارد گرد اس نے جال پھیلایا ہوا ہے۔ انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان اور پھر یہ تائیوان۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنی پریزنس یہاں رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو وزٹ کیا اس سے دیکھنا چاہتا تھا کہ چائنا کیسے رسپونڈ کرتا ہے یا اپنی کس انداز سے۔ تو ابھی وہ پھر پتہ چل گیا چائنا کیسے رسپونڈ کرتا ہے۔ تو اس نے اس کا نیول بلاکیڈ کیا، جزیرے کے چاروں طرف 6 جگہ تھے اس کا نیول بلاکیڈ کیا، اسی طرح اس کا ایریل، اور پھر جو لائیو میزائل فائر ہوئے اکراس دا تائیوان اینڈ اکراس دا تائیوان اسٹریٹ، تو وہ بھی ریکارڈ پر ہیں۔ ایک بہت فیوریس رسپانس تھا ود ریفرنس ٹو دس پیلوسیز وزٹ۔ دیکھنا یہ ہے کہ ساورن تو اسے کوئی تسلیم نہیں کر رہا، ایون امریکہ بھی نہیں کر رہا۔ امریکہ کی ذرا پالیسی دیکھیں، اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں اسٹریٹجک ایمبیگوٹی۔ یہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کیا ہے؟ امریکہ سے پوچھیں کہ آپ تائیوان کو کیا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں مانتے، ہم ویسے ون چائنا پالیسی کے قائل ہیں۔ واٹ مین بائی دس ون چائنا پالیسی؟ ون چائنا پالیسی مینز کہ اصل چائنا ایک ہی ہے، یعنی مین لینڈ چائنا اور تائیوان ملا کر ہی ہے، لیکن جہاں تک اس کی ری یونیفیکیشن کا مسئلہ ہے، اب چائنا تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو ری یونیفائی کرنا ہے، وہ تو ایک پراپر ٹائم کے انتظار میں ہے تاکہ بغیر جنگ کیے اس کو آسانی سے ساتھ ملایا جا سکے، جس طرح پہلے ہانگ کانگ ملا ہے یا میکاؤ اس کے ساتھ ملا ہے، لیکن ابھی وہ حالات نہیں ہیں۔ اب اگر دیکھیں کہ خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو نہیں مانتا اور ون چائنا پالیسی کا حصہ کہتا ہے، لیکن وہ اسٹیٹس کو کا قائل ہے۔ اب آپ دیکھیں خود تائیوان میں اس کا جب سروے کیا گیا، تائیوان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سروے میں 5.2% لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کے قائل ہیں،
اور ری یونیفیکیشن کے قائل صرف 1.3% ہیں، باقی جو 93.5% ہیں وہ سٹیٹس کو کے حامی ہیں۔ اب یہ سٹیٹس کو چل رہا تھا، ایک امن تھا اس علاقے میں، ساؤتھ چائنا سی میں، جہاز آ رہے تھے جا رہے تھے، سارا بلاکڈ ہو گیا، سارا نظام خراب ہو گیا، دنیا میں ایک بڑی جنگ جیسے کہتے ہیں اس کے دہانے پر پہنچ گئی۔ تو یہ نینسی کے وزٹ کے ساتھ، اسی لیے پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آن دا پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس دس واز این انوائز ٹرپ۔ اگر چائنا کے والے سے دیکھا جائے تو پھر کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی چائنا کا اوور ری ایکشن تھا کہ ایک ڈپلومیٹ کا وزٹ ہوا، نتھنگ ایلس، تو اتنا زیادہ ری ایکشن جو ہے وہ بھی ڈسپروپورشنیٹ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ پھر جتنی چیز سیریس ہو گئی تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے جو الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، میں کہہ سکتا ہوں کہ وار از جسٹ ون مس کیلکولیشن اوے، اف دیٹ از دیئر دیٹ ول بی اے ٹوٹل نیوکلیئر اینہیلیشن۔ اس کے علاوہ جو چائنا نے رسپانس کیا، اس نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو آلریڈی کوآپریشن چل رہی تھی آن کلائمیٹ اور اینٹی ڈرگ موومنٹ اراؤنڈ دا گلوب، تو وہ سارے متاثر ہوں گے اب، تو وی ول ناٹ بی کوآپریٹنگ۔ تائیوان جو ہے اس کو تھوڑا پنش کرنے کے لیے فوری طور پر یہ دو بڑی چیزیں، تین وہاں سے امپورٹ کرتا تھا، فروٹ اینڈ فش، اس نے کہا دونوں آج سے بند، اور دوسرا سلیکا سینڈ میں ایکسپورٹ کرتا تھا جس کو یوٹیلائز کر کے وہاں چپ انڈسٹری چل رہی تھی، تو وہ سلیکا سینڈ بھی میں ایکسپورٹ تائیوان کو نہیں کروں گا۔ اب اس کے جو اثرات ہیں دنیا پر، اگر یہ چیز کچھ پرولونگ ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ اگر ایک مہینہ بھی یہ رہتی ہے کہ چائنا سے سلیکا سینڈ ایکسپورٹ نہ ہو، اس کے نیول بلاکڈ جاری رہیں اور سچویشن تائیوان اسٹریٹ میں اسی طرح ٹینس رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیمی کنڈکٹر جہاں جہاں استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں بہت اضافہ ہوگا، اور دنیا میں پہلے ہی جو اکنامک ریسیشن ہے دیٹ ول ایڈ ٹو دا آلریڈی گوئنگ آن اکنامک ریسیشن۔ یہ ایک جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا، یہ جو ایک ایڈونچر میں کہتا ہوں کہ دس از اے مس ایڈونچر آن دا پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ انسان کے پیدا کیے ہوئے مسائل انسان کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آن دس بیلنسڈ نوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر دا اسٹیٹس کو ول ریٹرن بیک اگین، اور پھر دنیا اپنی پرانی ڈگر پر چل رہی ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔